السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پی ڈی ایم بنی، جب پی ڈی ایم کا جب بنائی گئی، اجلاس ہوا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں ملاقاتیں شروع ہوئیں تو سب اچھا لگ رہا تھا۔ سب جماعتیں اس بات پر متفق تھیں کہ عمران خان اور جو حکومت ہے ان کی، اس کو گھر بھیجا جائے گا۔ بہت سی اچھی باتیں اس وقت سنی، سب ایک دوسرے کے جلسوں میں جا رہے تھے، اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی ان جلسوں میں۔ ہمارا سسٹم شاید اس وقت نہیں چل رہا، جو ہم سنانا چاہتے تھے آپ کو کہ بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں اس تمام کے دوران۔ مریم نواز شریف صاحبہ سندھ گئیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی لاہور کے گجرانوالہ کے جلسے میں خطاب کیا تھا، کیا کہا تھا ذرا سنیے گا۔ اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا، ٹرسٹ دکھایا۔ پیپلز پارٹی بھی زندہ باد۔ مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور صدر آصف زرداری پلان بناتے ہیں تو یہ کٹ پتلی تو فارغ کی ہو۔ کٹ پتلی فارغ کرنا تھا، پلان بنانے تھے، لیکن وہ پلان کے مطابق چل نہیں سکے۔ یہ پی ڈی ایم کے بعد ضمنی الیکشنز ہوئے، سینٹ الیکشن ہوا، گیلانی صاحب وہ سینٹ الیکشن اکثریت نہ ہونے کے باوجود جیتنے میں کامیاب ہوئے، تو تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بہت سے جشن بھی منائے، جس کی فوٹیجز آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھی ہوں گی۔ پھر ہوا چیئرمین سینٹ کا الیکشن، اس الیکشن میں گیلانی صاحب کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد پی ڈی ایم کا ایک سربراہی اجلاس ہوا، اس سربراہی اجلاس میں استعفوں کا فیصلہ کرنا تھا۔ استعفوں کے فیصلے تو کیا ہونے تھے، اس میں میاں صاحب کی واپس آنے اور بڑی تلخ باتیں زرداری صاحب کی طرف سے کی گئی کہ اگر آپ نے لیڈ کرنا ہے تو پاکستان واپس آئیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، اور یہ بھی تانے دیے گئے کہ میاں صاحب واپس آئیں، جس پر سختی بھی ہوئی اور معافی تلافی بھی ہو گئی۔ اس میٹنگ کے بعد پی ایم ایل این اور مسلم لیگ نون کی جماعتوں نے ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر دوبارہ برسانے شروع کیے۔ اس تمام صورتحال کے دوران سب سے پہلا ٹویٹ مریم نواز شریف صاحب کا آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک اور سلیکٹڈ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کو دوبارہ ٹی وی سکرین پر دکھا سکتے ہیں، اس ٹویٹ کو جو مریم نواز شریف صاحبہ کا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ سلیکٹڈ ایک اور تیار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو مشکل ہونی چاہیے، لیکن جب یہ بات سامنے آئی تو یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ ان کا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔ یہی سوال جب بلاول بھٹو صاحب سے لاہور میں پوچھا گیا، جب وہ جماعت اسلامی سے ملاقات کے لیے گئے، تو بلاول صاحب نے اس کا بڑا سخت جواب دیا، جس کے بعد ایک بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا کہا بلاول صاحب نے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے۔ یہ بیان آیا بلاول صاحب کا، جس کے بعد دونوں جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے پر جیسے پل پڑے، ٹویٹر ہو، ٹی وی پروگرامز ہوں، ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے بیان آیا کہ ہم نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کچھ رواداری کا ذکر کیا تھا، کیا ذکر کیا تھا ذرا سن لیجیے۔ کوئی اختلافات نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے، کچھ کامن گولز ہیں جس پہ ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں، اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے اور میں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ میں رواداری کی سیاست اور تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اگر میں تعلقات نبھانا جانتی ہوں اس لیے کچھ نہیں کہوں گی، یعنی کہنے کو تو بہت کچھ تھا، سخت تپی ہوئی بھی تھی، لیکن پھر گریز کیا کچھ بھی کہنے سے۔ اس دوران میں لیڈر آف دی اپوزیشن کس جماعت کا ہوگا، اس پر دونوں پارٹیاں اپنی پوزیشن لیے بیٹھی تھیں، دونوں
लीडर्स ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा, बिलावल साहब ने ये कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में हमारी पार्टी का होना चाहिए। ये मुत्तफिका पीडीएम का फैसला था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिस पे पीडीएम की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था। सेनेट चेयरमैन के लिए वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। डेप्यूटी चेयरमैन है JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है, किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सवाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म रहा है, एक जमहूरी प्रैक्टिस रहा है, जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने का हक हासिल होता है। इसी कंसेंसस को, इसी जमहूरी प्रैक्टिस को आगे लेके चले, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर होगा। ये एक सिमरिंग सा इख्तलाफ था जो चल रहा था, लेकिन लार्जली ये फैसला किया गया कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाएगी। लेकिन फिर एक दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए। वो फुटेजेस भी देखी, उन्होंने कहा मुझे तो शहरी रहमान ने बुलाया, मैं नहीं जानता वोट कहां से आए हैं, लेकिन वो वोट बाप पार्टी इंडिपेंडेंट्स के मिला के पूरे किए गए, जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में या चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में संजरानी साहब को वोट डाला था। इसके बाद तो जैसे एक घमसान का रंग सा पड़ गया है दोनों बड़ी सियासी जमातों में, ऑपोजिशन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून में। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और सबसे पहले वो मंजर आम पर आई, उन्होंने तो जैसे आड़े हाथों लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि एक जरदारी सब पर बारी वाली बात तो शर्मिंदगी की है, भारी तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन हम असूलों पर सौदाबाजी नहीं करेंगे। और उनका इशारा PMLN की तरफ है कि आपकी डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चल सकता। ये ना कहें कि इस्तीफे होंगे तो आगे चला जाएगा। अब कहां जाएगा ये इत्तेहाद, क्या बनेगा, क्योंकि इस्तीफों का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया गया है कि पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे देने की फिलहाल वजह नजर नहीं आ रही किसी को। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ की। वो एक फिल्म का डायलॉग, खुश तो बहुत हो गए तुम, काफी दिन हो गए। वो अमिताभ की एक मूवी का डायलॉग था, दीवार का, शायद इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बुजुर्ग जानते होंगे, मैं आजकल की जनरेशन तो शायद वो फिल्में नहीं देखती होगी। मिडिल एज। नफीसा शाह साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है, मिफ्ता साहब आपका भी शुक्रिया। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हफीज शेख साहब को वजीर खजाना के ओहदे से हटा दिया गया है। इस की वजह शिबली फराज साहब ने बताई कि महंगाई के सबब उनको हटाया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एजेंडा अब हमाद अजहर साहब लेकर आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले कुछ दिन से क्वारंटीन में थे, कोविड पॉजिटिव थे, लगता है उनको सोचने का वक्त मिला और उन्होंने पहला फैसला ये कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि जरा जाहिर है साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मिफ्ता साहब, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन गवर्नमेंट का? सर, जो असल मसला है उस पर नहीं जा रहे। मसला ये नहीं है कि महंगाई हफीज शेख ने करी है, मसला ये है कि इमरान खान की वजह से महंगाई हो रही है। असद उमर आया, मईशत नीचे गई, हफीज शेख आया, मईशत और नीचे गई। हम तो कह रहे थे कि देखो 100 अरब रुपए 200 अरब रुपए का टीका लगाया, वो एक और चैनल के एंकर ने बताया कि 122 अरब रुपए का एक टीका लगाया, वो नहीं माने, नदीम बाबर को रखा, इवेंचुअली निकालना पड़ा। दिसंबर में आपने डीजल चलाई, फर्नेस ऑयल आप मंगवाते रहे। हफीज शेख साहब आए, पीपल्स PTI वाले तसज्जुब में आ गए कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में जब ये वजीर था उसकी तारीफ करी जाए या बुराई करी जाए। हफीज शेख साहब 7-8 साल इस मुल्क के वजीर खजाना रह चुके हैं, 3 हुकूमतों में। कभी आज तक 7% से कम बजट डेफिसिट खसारा नहीं करा, कभी आज तक 10.9% से कम इन्फ्लेशन। कुछ होगा कि नहीं होगा सर, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब क्वारंटीन में गए तो उनको एहसास हुआ ये तो सब बड़ा गलत हो रहा है, तो अब काफी सारी चेंजेस आ रही है। ठीक है, अच्छा नहीं, अब मेरी बात सुने। मसला ये है ना कि यार जिधर मैं बल्दिया से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लोग यहाँ पे भी गरीब हैं, इनकी भी इनकम कम है, लेकिन इनके पास ATMs नहीं होते। खान साहब के पास तो ATM है। सर आप तो खुद ATM है उनका। सर आप तो मिफ्ता साहब खुद एक बहुत बड़े ATM है, खुदा नवाज़ता है, जानते हो। सर काशिफ भाई लास्ट टाइम अल्लाह की मेहरबानी से मैं ATM बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आपने लास्ट टाइम आपने ये वादा किया था कि आप कैंडी लैंड का मेरी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, तो मैं भी कैंडी लैंड का नाम नहीं लेता। आप अपनी मार्केटिंग खुद शुरू करते वैसे। पहले उन्होंने इलेक्शन की मार्केटिंग कैंडी लैंड की कर रहे हैं। ना मैं अपनी कंपनी कैंडी लैंड की मार्केटिंग करूंगा, ना अपनी कंपनी बिस्कॉनी की मार्केटिंग करूंगा। ठीक है, ना बात आती है। और ना मिफ्ता इस्माइल बल्दिया से इलेक्शन लड़ रहे, ना उसकी मार्केटिंग कीजिएगा।
نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں، بلدیہ کے عوام جو ہیں وہ عمران خان سے ایک سوال پوچھتے ہیں، تم حماد اظہر کو لے آؤ، وکیل کو لے آؤ، کسی کو لے آؤ، آٹا تو سستا کر دے بھائی، چینی تو سستی کر دے۔ وہ جو تلاش گمشدہ بیچاروں نے لگایا کہ فیصل واڈے کو آپ نے 3 سال ادھر رکھا، 3 سال تک وہ بلدیہ میں نہیں آیا، ایک بوند پانی نہیں دیا، ایک کچرا صاف نہیں کیا، اور 3 سال بعد اس کو سزا نہیں دی عمران خان نے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا قانون سے کہ تم امریکی شہری نہیں ہو۔ 3 سال بعد عمران خان نے اس کو نوازا، اس کو سینٹ میں ڈال دیا۔ یہ مسائل ہیں پاکستانیوں کے۔ جواب دینا چاہیں گے؟ بریف صاحب سیاست پہ آ جاؤں، اس کے علاوہ تو کچھ چیز ہے بیچنے کے لیے، یا کینڈی لینڈ ہے یا آج کل بلدیہ کا الیکشن ہے۔ اور اس نے بات ٹھیک کی ہے کہ انہیں ہمیشہ نوازا جاتا رہا ان کی گورنمنٹ میں، کہ خاقان عباسی نے 157 ارب روپے کا ایس ایس جی پی ایل میں لاس کیا اور اس کو وزیر اعظم لگا دیا۔ یہ ہے ان کے نوازے جاتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور اگر ندیم کو الگ کیا گیا ہے، اگر سیکٹری کو الگ کیا گیا ہے، تو پہلی دفعہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہو رہی ہے، لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ وہی ندیم بابر صاحب ہیں جنہوں نے سلوپ کے ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کے اوپر $10 پہ اپنے ایگریمنٹ کیا ہے ایل این جی قطر کے ساتھ، اور آپ کے خاقان عباسی نے $13 پہ، پھر بھی آپ نے اس کو نوازا اور $13 پہ بیچ دیا۔ اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس ملک میں فائنانس منسٹر بگوڑے رہے ہیں، 6 مہینے انگلینڈ سے بیٹھ کے منسٹری چلاتے رہے ہیں، اسی لیے تو پاکستان کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ خود کہتے تھے میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ساگڈار کشتی میں چھید کر گئے کیونکہ آپ کو منسٹر بنا دیا کیا، تو آپ نے کہا چھوٹا چھید کر کے گئے۔ اس وقت کی رپورٹس مریم بی بی خود ٹویٹ کرتی ہیں کہ کیا حالات تھے اکانومی میں، بعد میں ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہوئی ہے۔ کیا حالات کر کے گئے، آج اسٹیٹ بینک کے اوپر بول رہے ہیں ہم ریگولیٹری باڈی کے اوپر، لیکن سر مسئلہ یہ دیکھیں یہ نیور اینڈنگ بحث ہے، کاشف بھائی نہیں صرف نمبرز کی گیم ہے، آٹا کیوں مہنگا ہے؟ موٹی بات کرتا ہوں، نمبرز کی گیم ہے بھائی۔ یہ بتائیں آٹا کیوں مہنگا ہے؟ عام آدمی 157 ارب روپے نمبر ہے، چینی کا سکن نہیں 157 ارب روپے نمبر ہے۔ 204 اسٹیٹ اینٹیز ہیں پاکستان میں، ایک مفتاح صاحب نام لیتے کوئی پروفٹ میں چھوڑ کے گئے، ایک پروفٹ بتا دیں۔ آٹے کا کیا مسئلہ، چینی کا مسئلہ، آٹے کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ آٹے کا آپ کے سامنے دیکھیں، ایک تو کلائمیٹ کا مسئلہ آیا جو آیا، دوسری طرف سندھ نے پرکیور نہیں کی پچھلے سے پچھلے سال، اس دفعہ ریلیز نہیں کی۔ دو آپ کا ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے ایگریکلچر، کیونکہ نام سارا فیڈرل کا آتا ہے، اس طرح کی سوچ بھی تو ہے نا۔ سر یہ آپ مجھے بتائیں کون فیصلہ کرے گا غلطی کس کی؟ آپ نفیسہ سے پوچھ رہے ہیں پچھلے سے پچھلے سال، آپ ان کے اوپر ڈال دیں، وہ آپ کے اوپر ڈال دیں۔ لوگ 110 روپے کی چینی ہے، 100 روپے کی چینی ہے، پرابلم ہے نا۔ کانٹ ڈو دس کی آپ سے اس کی غلطی ہے۔ کاشف بھائی پوری دنیا میں اس پر پریشر ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے پریشر، مہنگائی پوری دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، کووڈ کا پوری دنیا میں امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ فینومینا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چیز تو مفتاح صاحب بلدیہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، سب سے بڑا مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ ہے آج کل، اور کس کارکردگی پہ لڑ رہے ہیں، $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ لڑ رہے ہیں، $34 ارب فزیکل ڈیفیسٹ پہ لڑ رہے ہیں، $64 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ لڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اکانومی کو تو ناک ایسی ہے جو یہاں سے پکڑ لیتا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ لیتا ہے، 18 ارب گنائے گا، کوئی 60 ارب گنائے گا۔ ہاتھ رکھ کے کیا اس نے کیا کہا تھا، 60 ارب وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اب مجھے یاد ہے لیکن کیا یاد ہے بتائیں نا، وہ انہوں نے کہا تھا، اسد عمر صاحب نے کہا تھا ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ، انہوں نے کہا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وی آر ان لاٹ آف ٹربل، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے فلور کی تقریر ہے، بٹ ویل اوائڈ اٹ، اور یہ اوائڈ ہو گیا تھا اس ٹائم بقول ان کے، میرا خیال ہے کہاں سے اوائڈ ہوا بھائی، ابھی رپورٹ آئی ہے 2 مہینے کے ریزلٹس تھے کہ آپ نے اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پوری کرنی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مفتاح صاحب کوئی جواب، پھر میں ذرا سیاست پہ آ جاؤں گا۔ ایک سوال صرف اتنا سا ہے کہ جو عوان صاحب نے ساری بات کری وہ بات نہیں کری، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں وہ بات ٹھیک کری کہ نہیں کری یہ بولو، دوائی کیوں مہنگی کر دی عامر کیانی نے، دوائی کیوں مہنگی کر دی، اس کا جواب ادھر نہیں آئیں گے اس بات پہ، پھر نہیں آئیں گے اس بات پہ۔ اگر یہ میں پوچھوں ان سے خاقان عباسی کی کیبنٹ میں دوائی مہنگی کی ہونے کی سمری اپروو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، پوچھیں ان سے، یہ جواب دے دیں۔ چلے یار یہ بڑی لمبی بحث ہے، کسی دن اکانومی پہ پروگرام کریں گے تو یہ بحث کریں گے۔ مفتاح کو نہ بلائیے، اکانومسٹ کو بلائیے گا۔ یار کیا بات کریں، شاید خاقان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان بیسٹ فائنانس منسٹر، اور وہ نہیں پہلے وہ ساگڈار کا نام لیتے تھے، چلے دونوں، اچھا دونوں ہی ہوں گے، چلے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، اگر آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے تو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، جو ڈٹائی سے باپ کے احکامات مانتا ہے، کھل کر اون کرنا چاہیے، باپ کے احکامات ماننے چاہیے، کھل کے مانے۔ یہ تو اب بات تو گل ود گئی ہے، جو بحث چل
سوری ایکو آ رہا ہے. پہلے جو بحث چل رہی تھی حفیظ شیخ کے حوالے سے, مجھے حیرت اس بات کی ہے, لگ تو یہی رہا ہے کہ قربانی کے بکرے چاہیے. یہ سیزن شاید قربانی کے بکروں کا ہے. جب الیکشنز کے بعد جب ایک الیکشن ہاری گئی تو ان کو تو وزیر اعظم کو استعفے دینے چاہیے تھے, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یہ وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنے استعفوں کے ساتھ تیار تھے. اس وقت ان کا نہیں مانا گیا, اور اب ایک امپریشن یہ قائم کر رہے ہیں کہ سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اس ملک میں یہ زراعت کا ملک ہے, یہاں آپ کو نہ گندم ملے گی, وہ باہر سے آئے گی, مہنگے داموں پر آئے گی. یہاں چینی نہیں ملے گی, وہ مہنگے داموں پر آئے گی. میم آپ کی ساؤنڈ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, اگر اجازت دیں تو مہنگے داموں پر ہوگی. یہاں تیل نہیں ملے گا, تیل ملے گا تو بہت مہنگا ملے گا. یہ حالات انہوں نے خسارستان کر دیا ہے پاکستان کو. یہ سلیکٹڈ والا بحث جو ہے, دیکھیں اس میں ایک پی ایچ ڈی, اگر آپ کو سلیکٹڈ کے جانا چاہیے تو ایک اس پہ پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں سلیکٹڈ کون تھے اور کب کب تھے. اس بحث میں میں نہیں جانا چاہ رہی. سارے یہ شاید صاحب یہ ٹھیک کہتے ہیں جی کہ سارے سلیکٹڈ رہے اس وقت بقول آپ ان کے خیال میں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک فالس ڈبیٹ ہے اس وقت. میں یہ اس بات کی قائل ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک ملک میں آپ کے پاس جمہوری ادارے ہیں, آپ کے پاس ایک پارلیمان ہے, تو ہمارا ہدف ان جو حکمران ہیں, جو حکمران کے چہرے ہیں, جو کابینہ ہے, جو وزیر اعظم ہے, وہ ہمارے ہدف ہے, ان کو کرٹیسائز کریں. اسٹیبلشمنٹ کو ہم خود کیوں اتنا, مجھے نہیں پتا پی ایم ایل این نے کیوں اس کو ایک بہت بڑا, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک گیم کھیل رہے تھے جس میں آپ چاہتے تھے کہ پنجاب کی حکومت, مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہا, اور یہ انہوں نے اب کہا. پی ایم ایل این مجھے بولنے دو نا یار. میں پھر بریک, اجازت دیں, پھر ایک بریک کے بعد مفتاح صاحب سے سن لیتے ہیں. لیکن یہ بات, میں ایک بات بریک پہ جانے سے پہلے میڈم ایک سیکنڈ بریک پوچھتا ہوں آپ سے. میں یہ بتا دوں کہ پاکستان اسلام آباد میں یہ بحث مریم نواز شریف صاحبہ سے بہت پہلے ہو چکی تھی. جب گیلانی صاحب سینیٹر بنے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید, اور مسلم لیگ نون اس چیز پہ بات بھی کیا کرتی تھی پرائیویٹلی, کہ ایک تو پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل یہ ہو گئی ہے کہ وہ نام نہیں لیں گے, یہ نیوٹرل ہو جائیں گے. دوسری طرف کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ان ہاؤس چینج لا کے گورنمنٹ بنائیں گے تاکہ 2023 کے الیکشن کی کوئی تیاری کی جا سکے. کہ اس حد تک یہ درست ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اسلام آباد میں, اور اسی بات کو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ایک ڈیل کے تحت ہو رہا تھا, اس کا مطلب آپ سلیکٹڈ ہیں. ایک بریک کے بعد مجھے اس کا جواب ضرور دے دیجیے گا آفٹر دی شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. جی مفتاح اسماعیل صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہو گئے ویسے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی. مفتاح صاحب دیکھیے کاشف بھائی, پیپلز پارٹی اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چلنا چاہیے, اور عمران خان صاحب نہیں مجھے باتیں نہ بتائیں, مجھے بتائیں وہ سلیکٹ ہو گئے کہ نہیں ہوئے. سر کون سلیکٹ ہو گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کون سلیکٹ ہوئے ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ تو سب نے سن لیا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, میں آپ سے میں ذرا مفتاح صاحب سے پوچھ لوں نا. جی مفتاح صاحب کا کیا خیال ہے؟ میں جی بالکل دیکھیں میری بات سنیں. اگر پیپلز پارٹی والے اکثر ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں 90 کی دہائی کا, پھر ہم جا کے ان کو تانا دیتے ہیں 60 کی. سر سمپل سوال ہے, پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ کیا جس ڈھٹائی سے عمران خان پیروی کرتا ہے اس طرح انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ٹھیک کہا غلط کہا؟ نہیں سر مریم نواز شریف صاحب نے بالکل جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے, لیکن مریم نواز شریف نے یہ نہیں کہا ہے جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اچھا میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کی جس طرح آپ, میں اس بات کو سمجھتا ہوں. سر آپ سر اتنا جواب پورا کرنے دیں. آپ, میں سمجھتا ہوں سر کہ آپ کو بہت اسکل ہے, آپ مجھے کہیں باندھنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے, مجھے پتا ہے آپ کا الیکشن آ رہا ہے, آپ کو پیپلز پارٹی کی حمایت کی ضرورت ہے سر, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ سن لیں, آپ کے بیانیے سے زیادہ ان کو اپنے الیکشن کی ضرورت ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو کہہ رہی ہے وہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن مسئلہ اس وقت جو ہے وہ آٹے کی قیمت کا ہے جس کے میرے عوان بھائی نے بات نہیں کری. سر چھوڑیں آٹے کو, میری بات سنیں, وہ آپ نے سبق ایک ہی پڑھا ہوا ہے, گھر سے آئے. یہ بتائیے, مریم بی بی نے کہا ایک طرف قربانیاں دے کر مشکلات برداشت کر کے عوام اور قانون کی خاطر ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور بیانیے پر ڈٹے ہیں, دوسری طرف چھوٹے فائدے کی خاطر آئین کو روند کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. یہ صف بندی ہو چکی ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے چھوٹے فائدے کی خاطر آئین کو رون دیا پیپلز پارٹی؟
میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوتا اگر گیلانی صاحب انتخابات میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے، لیکن ہمارے ووٹوں سے بنتے، نہ کہ باپ کے ووٹوں سے بنتے، کیونکہ یہی کرنے کے بعد ہم عمران خان سے نجات پائیں گے، مہنگائی سے نجات پائیں گے. سر آپ سوال ہے، آئین کو روندا انہوں نے، جمہوریت کو قربان کر دیا، بڑے کاز کی جمہوریت کو اور عوام کی حق حکمرانی کو نقصان پہنچایا ہے مریم نواز جی. ٹھیک کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں؟ اچھا یہ بتا دیں ٹھیک کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں؟ سوال جتنا آئین کو عمران خان روندا ہے میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا. مجھ جیسے آدمی کو جیل میں ڈال دیا اس نے. مریم نواز خدا کا خوف کرو یار. مریم نواز غلط کہتی ہے. بالکل بالکل یہ آپ کا بیانیہ ہو سکتا ہے، میرا بیان ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے یہ بات کہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ غلط کہہ رہی ہے. عمران خان نے میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. کاشف عباسی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹ ہو چکا واپس نہیں ہو سکتا، لیکن آپ یقین مانیے کہ آپ یہ مریم بی بی نے کہا. کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے. نہیں میری بات سنیں. یہ میں اس لیے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ کوئی ٹکٹ ملے یا نہ کرے. میں سیاست کرتا ہوں کسی مقصد کے کہ عوام کی خدمت کریں. جب عوام کی آپ چینی اور آٹا مہنگا کر دیتے ہیں. چلیں پھر آپ چینی آٹے پہ جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں جناب، چینی نہیں مفتاح اسماعیل صاحب، باپ کے کہنے پر باپ کے لوگوں کو ووٹ دیا گیا ہے، کیا یہ بات، اور باپ کے کہنے پر باپ کے لوگوں نے باپ کے لوگوں کے ان کو ووٹ دیا، کیا یہ مریم نواز صاحب ٹھیک کہہ رہی؟ میں جیسے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا اگر ہمارے آپ کے منہ سے کیوں نہیں نکل رہا وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ کیا میں تو کہہ رہا ہوں مریم نے جو کچھ بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اور تو کیا کہوں. کیا مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن جدھر آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں مجھ سے، آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں میں وہ نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کو روندا عمران خان نے ہے. اچھا ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے، ایک اور آخری سوال. جی آخری سوال کیوں؟ اگلے مرتبہ نہیں بلائیں گے کیا؟ آخری سوال پھر میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے بات کروں گا نا. جی بالکل. اچھا بلائیں گے نا آئندہ؟ بالکل آپ میرے بھائی ہیں، آپ کیوں نہیں بلائیں گے؟ آپ کا کیا بات کر رہے ہیں؟ باپ سنیں، ایک زرداری سب پر بھاری. انہوں نے کہا یہ نعرہ شرمندگی کے لیے ہے، شرمندگی کا نعرہ ہے. اگر سب پر بھاری کی بات ہے، ہم اصول قربان کر دیں تو پورے پاکستان پر بھاری ہو سکتے ہیں. بھاری ہونا سب کو آتا ہے، اصول پر چلنا چاہیے. کیا انہوں نے جو زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ شرمندگی والی بات ہے، یا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ مجھے جو زرداری صاحب کا نعرہ اچھا لگتا تھا وہ تھا ایک زرداری سب سے یاری ہونی چاہیے. بھاری ہونے کا کسی کا مقصد نہیں ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ ان کی حمایت کا اعلان کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، دعائیاں دے رہے ہیں اس وقت سے. آپ کو دیکھنا نہیں، سنو مگر اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا سیاسی لیڈر کون ہے تو نواز شریف سے بڑا لیڈر پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ بات تو آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اس الیکشن میں بھی ہم بتا دیں گے. اس الیکشن میں بھی ہم بتا دیں گے کہ نواز شریف کراچی سے بھی جیت کے آئے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ کہتے سے بڑا لیڈر پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. کیوں؟ وہ ایگزائل میں ہے اور وہ ملک میں واپس نہیں آنا چاہ رہے. اب مجھ سے پلیز پوچھیں تو میں آپ کو جواب دوں. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا نہیں، پہلے تو میں مریم بی بی کو مریم بی بی اس وقت بیمار ہیں، میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. مریم بی بی مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہنا چاہتی کہ وہ سیاست میں نہیں ہے. ان کا ایک طویل خاندان کی ضرور ایک طویل ایک ہسٹری ہے، لیکن ایسی باتیں وہ کہہ گئی ہیں آئی ایم شور کہ ان کے اپنے کولیگز پارٹی کے اور وہ خود بھی ان کو ریگریٹ کریں گے. اتنی ایکسٹریم پوزیشن پر جو اصولوں کی بات کر رہی ہیں کہ ہم اصولوں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. وہ اصول کون سے ہیں؟ جن اصولوں پر آپ نے ایکسٹینشن دیے، جن اصولوں پہ آپ نے میاں صاحب کو باہر بھیجا، جن اصولوں پر آپ نے سینٹ کا الیکشن پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر لڑا، جن اصولوں پر آپ خیبر پختونخوا میں آپ نے الیکشن لڑا. اور آف کورس اگر میں ماضی میں چلی جاؤں 90 کی دہائی میں تو آئی جی آئی والے اصول، نہیں وہ چلے ماضی کو چھوڑ دیں. چھانگا مانگا والے اصول. شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ باپ کی مرضی سے ہی میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں، آپ اس سے اگری کرتی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، یعنی وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے ہیں، یہ کہنے کا مطلب بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ جب ہم ایک تسلسل سے پارلیمان میں لڑائی کر رہے تھے، پی ٹی آئی سے ایشوز پر اوپر اپوزیشن کر رہے تھے، تو نون بالکل ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی لینڈسکیپ پر.
وہ کون سے اصول تھے, وہ کون سے اسباب تھے یا باپ تھے, یہ ساری چیزیں بھی پھر کھل کے وہ بھی باپ تھے جی, ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. وہ بھی نفیسہ شاہ صاحبہ باپ تھے. اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو بہت چھوٹا تھا تو میاں صاحب کو خود کو فون کر کے کہنا تھا کہ بہت چھوٹا ایشو ہے, گیلانی صاحب آپ لے لیں, آپ کی بڑی سٹرگل ہے, تارڑ صاحب کچھ نئے ہیں وہ آپ سے سیکھ لیں گے, یہ آپ عہدہ لے لیں. ان اینی کیس آپ کے نمبر زیادہ ہیں. اگر یہ بہت بڑے سیاستدان ہیں اور اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو پھر ہماری میجورٹی ریکگنائز کرنی تھی. ان اینی کیس چلیں, اگر کچھ نفیسہ شاہ صاحبہ اگر اجازت ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خیال ہے, آپ جواب نہیں دیتے. میڈم میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں جی کاشف, ایک اور بات دیکھیں, بہت جیسے میں نے کہا وہ اتنی ساری چیزیں کہہ گئی کہ وہ ریگریٹ کریں گی. آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے ایٹریبیوٹ کی ہیں باتیں زرداری صاحب کے حوالے سے, جو صحیح ہے, غلط ہے, جھوٹ ہے, سچ ہے, میں اس لیے نہیں بتا سکتی کہ کیونکہ وہ انٹرنل باتیں تھیں. کیا یہ ان کے سٹیچر کے لیڈر کو سچتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی انٹرنل؟ چلے میں ایک بات کا سوال کا جواب دے دیں میڈم. دیکھیں اس ٹائم تلخی تو ہے دونوں جماعتوں میں, لیکن آپ اب باہر نکل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ خاموش تھیں وہ بھی ڈیل تھی, میاں صاحب کا جانا بھی ڈیل تھا, ایکسٹینشن بھی ڈیل تھی, باقی قانون سازیاں بھی ڈیل تھیں, پنجاب میں جو سینٹ کا الیکشن ان اپوزڈ گیا ہے وہ بھی ایک ڈیل تھی, خیبر پختونخوا میں فرود اللہ بابر کا ہارنا بھی ڈیل. آج آپ الزام لگا رہے کہ یہ ساری ڈیلیں مسلم لیگ نون نے کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کوئی نہیں الزام لگا رہی, میں سوالات پوچھ رہی ہوں. اور آپ کے خیال میں یہ سوال جائز ہے؟ سوالات پوچھ رہی ہوں. آپ کے خیال میں یہ سوال جائز ہے؟ مریم بی بی گئی ہیں, وہ ان کی اتنی طویل سیاست ہے اس خاندان کی, ان پر یہ سچتی نہیں ہے کہ اگر اتنا چھوٹا عہدہ تھا, اتنا چھوٹا کہ میاں صاحب آپ کو ایک فون کال پر وہ دیتے تھے, تو آپ نے کیوں, جب آپ یہ what I know is کہ پیپلز پارٹی سے وہاں کال گئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یا تو حکومت بنانا چاہتے ہیں یا فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 3 سال میں میاں صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے, آپ نے فلانا فائدہ اٹھایا, آپ خاموش ہو گئے, آپ پاکستان سے باہر چلے گئے, آپ نے قانون سازی کی, آپ نے سینیٹر الیکٹ کرائے. یعنی دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دونوں جماعتوں نے, دوسری جماعت نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے سارا کچھ کیا. الزام لگائیں گے every action then will merit a reaction. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ سچے نہیں ہیں. تلخ گفتگو کریں گے تو جو سوالات عوام کے ذہن میں ہیں, میرے حلقے کے لوگوں کے ذہن میں ہیں, میں وہ سوالات کر رہی ہوں. تو مفتاح صاحب 30 سیکنڈ میں جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو پھر پچھلے 3 سال میں تلخ پوزیشن, ایک لیڈر کبھی تلخ پوزیشنز نہیں لے رہا, اپنا رستہ ایک ونڈو. میڈم ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پرائم منسٹر آپ کی نیگوسیشنز ہو, بات چیت ہو. جی رانا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت ملک میں چیئرمین سینٹ اور لیڈر دی اپوزیشن ان سینٹ دونوں سلیکٹڈ ہیں. آپ اگری کرتی ہیں ان سے؟ دیکھیں اب رانا صاحب کی اپنی جو ان کی تعریف ہے, ان کی جماعت کی تعریف ہے, اس کے تو میں نے آپ کے پاس پوری میں نے داستان گوئی کر دی. تو مجھے نہیں پتا کہ کس اینگل سے, جب اب میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشنز لڑیں پنجاب میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر آپ بھی سلیکٹڈ ہیں, وہ بھی سلیکٹڈ ہے, وہ بھی سلیکٹڈ ہے. اچھا بات ہو رہی تھی, باپ نے یہ کیا, باپ نے آپ سے بحث کرنے, آپ سے بات کرنے آئے تھے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایکسٹینشن پر کوئی بحث, کوئی امینڈمنٹس نہیں لے کے آئیں گے. یہ کیا وجوہات تھی؟ یہ کیا وجوہات تھی کہ میاں صاحب زرداری صاحب جیل میں پڑے ہوئے تھے, ادی فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں پڑی ہوئی تھی, زرداری صاحب خود شیخ رشید کہتے زیادہ بیمار تھے, لیکن آپ کو ایک رستہ مل جاتا ہے, آپ باہر چلے جاتے ہیں. یہ میرے سوالات ہیں, جب وہ بات کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا, ادھر سمم بکمم ہے. اچھا میں اور بات کرتا ہوں. بات یہ ہے جو بندہ سیاست میں اپنے روحانی باپ کی وجہ سے آیا ہو, کبھی روحانی باپ سے باہر ہو سکتا ہے وہ؟ کس کی بات کریں؟ مجھے نہیں پتا, کوئی روحانی باپ کہتا تھا نا ضیاء الحق کو, کون کہتا تھا؟ وہ تقریر کی تھی نا, وہ ادھر آپ کو یاد ہو کسی کے مزار کے سامنے, چلے جنرل ضیاء الحق کے سامنے, وہ میرے روحانی باپ ہیں. روحانی باپ کے کہنے پہ جو سیاست میں آیا ہو وہ کبھی روحانی باپ کے نکل سکتا ہے. اب آئے نا, دیکھیں آپ ایسے پوائنٹ پہ ہٹ نہیں کرتے کاشف بھائی, یہ دیکھیں میں یہ ہوتا ہے پوائنٹ ایسا. اب مصطفیٰ بھائی بولیں
نہیں بولے پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ, وہ کہتے ہیں نا سم مم بک مم. تو کیا تو ٹھیک رہے بھائی, یہ تو الزام ساروں پہ ہی ہے نا. اچھا آگے سنتے ہیں, نہیں ہمارے پہ یہ الزام نہیں, شکر الحمدللہ ہم پہ یہ کوئی الزام نہیں ہے, یہ آپس میں آپ ایک دوسرے کا جواب دیتے صاحب کے ریفرینڈم کو میں نے سپورٹ کیا تھا. سیاست میں 97 میں آئے ہیں سر, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, ہم نے اور ہم نے معافی مانگی, انہوں نے آج تک معافی مانگی ہے, آج تک کہا کہ ہمارے روحانی باپ چینج ہوتے رہے, پہلے یہ روحانی باپ تھے, پھر بیچ میں ایک اور روحانی باپ آئے, اس کے بعد ایک اور روحانی باپ سے NRO لیا, یہ تو آج تک نہیں کہتے نا. ہم نے کہا باقی ہم نے کیا, اور اس کے ہم نے توبہ کیسے کی, کاشف بھائی یہ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے, مشرف کے کینڈیڈیٹ کے خلاف, ہم نے تو اتنی توبہ کیا ہوا, اتنی توبہ کی. پھر کیا ہوا بتائیں کیا ہوا, ہوا 2018 کے الیکشن سے پہلے کیا ہوا, بتائیں کیا ہوا. آپ نے وہ انکل ابا جی پھر چینج کر لیے, انہوں نے ہمارے تو بڑے بھائی جان, ہم تو لڑ گئے. اس چیز کی معافی, میرا آج کا دن یاد رکھیں, چند مہینوں یا سالوں بعد یہ اس کی بھی معافی مانگ رہے ہوں گے, ہم نے 2018 کے الیکشن میں کیا ہم سے غلطی ہوگی, معاف کر دیں. آشف بھائی ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ سمجھتے ہیں, اندر کی بھی سمجھتے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. عمران خان صاحب کس کے کہنے پہ آئے تو کتنی سیٹیں پہلی دفعہ میں مل گئی تھی, وزیر خزانہ اترے تھے, وزیر کھیل اترے تھے سیاست کے اندر, فورن منسٹر اترے تھے. پہلے الیکشن میں ہار گئے, ایک بھی سیٹ نہیں ملی, دوسرے الیکشن میں ایک سیٹ ملی, تیسرے الیکشن میں بائیک آؤٹ کیا. یہ جن لوگوں کو, یہ جن کی مخالفت کرتے تھے, جن کے لیے COD لے کے آئے تھے, پہلے الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں ملی, دوسرے میں ایک سیٹ ملی. یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے الٹا کر دیا سر, یہی کہ اچھا بھائی آگے چل یار آپ ذرا کاشف بھائی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, پہلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی, دوسرے الیکشن میں ایک سیٹ ملی, تیسرے الیکشن میں بائیکاٹ کر دیا. کیوں بائیکاٹ کیا کہ جس چیف جسٹس جوڈیشری موومنٹ میں چھوڑے اس کو, پھر آپ نے اگلا الیکشن لڑا, اس کے بعد آپ نے لڑکا کہ یار یہ الیکشن ہم ان کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتے, اور اس کے بعد پھر آپ نے ابھی یہ نہیں کیا باہر چلے گئے, 10 سال رہ کے واپس آئے, پھر چیف منسٹر بن گئے. اس طرح نہیں لڑے الیکشن, ہم نے ادھر رہ کے سیاست کی ہے. اور دیکھیں وارن ٹیرر جاری تھی, سب سے کلیئر سٹینڈ ہمارا تھا کہ نہیں, کہاں تھے یہ لوگ, کہاں کھڑے ہوئے. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. سو میاں صاحب کے مختلف ایکشنز گنوائے ہیں مفتاح صاحب, نفیسہ شاہ صاحبہ نے, کہ یہ سارے کے سارے پھر سلیکٹڈ کے ساتھ تو آپ بھی ڈیل کرتے رہے, خاموشی ہو, باہر جانا ہو, ایکسٹینشن ہو, یہ پنجاب کا سینٹ الیکشن ہو, کیا کہیں گے؟ کاشف بھائی دیکھیں, معاہدے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے مجھے پتا ہے, لیکن معاہدے بھی مقدس ہوتے ہیں. ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ سینٹ کا چیئرمین گیلانی صاحب ہوں گے, وائس چیئرمین حیدری صاحب ہوں گے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا ہوگا. اب اگر ان کا, اور سر میاں صاحب سے پر سلیکٹڈ ہونے کا الزام لگ رہا ہے اور آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی پڑی ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں, اتنا ٹائم نہیں ہے, آخری سیگمنٹ ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے. اتنا چھوٹا عہدہ تھا سر, میری جواب دینے دیں. نفیسہ دیکھیں میری بات سنیں, میاں نواز شریف ہے stood tall, میاں نواز شریف ہے stood tall ماشاءاللہ. میاں نواز, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں واپس کیوں نہیں آ رہا. یہ پوچھنا چاہیے کہ ارشد ملک کو غلط ٹیپ دکھا کے میاں کو جھوٹا گلٹی کیوں کرا تھا, یہ سوال پوچھنا چاہیے. میاں نواز شریف کو زبردستی گلٹی کرا, بچے کی تنخواہ نہ لینے پہ, وہ کہہ رہے ہیں آپ سلیکٹڈ ہیں, پاکستان کا سب سے زیادہ الیکٹڈ لیڈر ہے, اس آدمی کو آپ ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا, یہ سوال پوچھنا چاہیے. جو پیسے لوٹے وہ واپس بھیج دیں. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے, نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان جو کہ امپوز کیا گیا ہے, عمران خان جس نے کہ طوفان مچا دیا ہے مہنگائی کا, جس نے خساروں کا ایک سیلاب لے کے آ گیا ہے پاکستان میں, وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اچھا آپ مفتاح بھائی اب کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں, عمران خان کو انعام دے دیا, جو یہ ایکشن جو ہے اسے آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک کا جون 19 کے اندر کتنا ڈیٹ تھا, 7 ٹریلین. یہ آپ کی اسٹیٹ بینک تو اب آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیا. ارے عوان صاحب, اسٹیٹ بینک تو آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیا, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. کشمیر آپ نے مودی کو دے دیا, اسٹیٹ بینک آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیا. یار بس کر دو, یار بس کر دو. اور کیا کرو گے, اور کیا کیا دے دو گے, اور کیا کیا دے دو گے. کشمیر کو دے دیا, اسٹیٹ بینک کو دے دیا, مہنگائی یہاں پہ لے آئے, اور کیا نقصان کرو گے. سر یہ میری بات سنیں, معیشت پہ پھر کسی دن بات کریں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ, اس ملک جس حال میں بربادی کا سب سے بڑی وجہ ان کی پارٹی ہے. ٹھیک, میں نفیسہ آپ کی سیاست میں منافقت آئی کب سے کاشف بھائی؟ نفیسہ صاحب 85 کے الیکشن بعد ان کے لیڈر کی وجہ سے منافقت آئی ہے.
नफीसा बीबी ये बताएं प्लॉट की सियासत, पीडीएम का क्या शाहजहां बनेगा की सर? सियासत, एक प्रोग्राम और रखेंगे इसके जजों को तोड़ने ऊपर, वाली आपका और सियासत। मिफ्ता का प्रोग्राम। नहीं, मुझे सुने ना, पीडीएम का मुनाफत की जो सियासत बनेगा कासिम वो भाई, जरूर आपने सारा उस पे टाइम इनको बहस दिया होगा, भाई, लेकिन मैं मेरी बात समझती जरा हूँ कि समझे। opposition इस को मुल्क में मैं जरा इनको सुन के आता हूं मैडम, इस मैं इनको सुन के आता हूं एक मुल्क सेकंड। ये गैर जमाती इलेक्शन हुए कि हम जिसकी वजह से opposition नवाज है, शरीफ हमारे साहब पास आए हैं। बहुत सारे आप मुझे issues बताएं, हैं, प्लॉटों की सबसे बड़ा सियासत, issue शाहजहां महंगाई की है, सियासत, और मुनाफत हमें की सियासत, कौन हुकूमत सी की जमात जो- लेके आई है? ये नून लीग लेके आई है, और कौन सी जमात लेके आई है? और इधर आके करें उस जैसा अजीम लीडर कोई नहीं है, वो मुल्क से हर दफा भाग जाता यार है। इलेक्शन कभी कहते हैं खमीनी साहब से मिलवा देते हैं, अजीब अजीब लीडर हैं इनके, कभी इतने अजीब अजीब लीडर हैं, कभी किसी से मिला देते हैं, अरशद मलिक को टेप क्यों दिखाई दी? पर्ची के बगैर जो अरशद बंदा मलिक को तकरीर टेप क्यों नहीं कर दिखाई दी? सकता उसे अरशद मलिक को टेप क्यों दिखाई दी? कानून से तो इमरान खान भागा है, जाके फॉरेन फंडिंग केस का रिपोर्ट दो, जाके फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की में रिपोर्ट दो, कानून से आ तो जाओ, इमरान खान भागा पाकिस्तान है। आ जाओ, खाना भागा हम तो बैठे इमरान हैं, खान है, पूरा भगोड़ा तो इलेक्शन इमरान खान है। कमीशन भुगता, सुप्रीम कोर्ट भुगती, किसी को गालियां नहीं दी, कौन सा JD को इलेक्शन गालियां कमीशन नहीं भुगता है? जाओ दी, ना, जजों को जाए। पास नहीं अभी किया, भी कह ये रहा हूं, सब आपने अवान किया साहब है, भी सब आपने आपने लास्ट किया टाइम है। कहा था, पिशावर में तो BRT में शरीफ 70 लाना पड़ता है, एक चोरी में करी उनकी है। नहीं उसका तो हिसाब आपको दे। इतना वो सर कर मैंने रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नफीसा शाह साहबा को टाइम नहीं दे सकता, पोज करना ये आपसी स्पैट में टाइम निकल गया, लेकिन कल फिर इस पर बात करेंगे। अब पीडीएम का क्या बनेगा, इजाजत दीजिए अल्लाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Euskelze ODN Reise nach Disney World zu sparen